السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ بہت ہی محبتوں کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ہمیں بہت ہی محبتوں کے ساتھ درود پاک اور قرآن کریم جو میرے محبوب کا معجزہ ہے پڑھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم سنا رہی ہوں۔ محبوب نے فرمایا کہ مجھے پیالے کی طرح استعمال نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا مراد محبوبہ؟ فرمایا کہ پیالہ جیسے گلاس ہوتا ہے، کبھی چاہے تو اسے پانی پینے کے طور پہ استعمال کیا جائے اور کبھی اس کو وضو کے لیے یعنی ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے، ویسے نہیں۔ اور علماء کرام نے یہ لکھا ہے جیسے ہوتا ہے نا، پہلے سواری کرتے تھے لوگ، ابھی بھی گاڑی میں بیٹھے تو ہر چیز سامان تو ڈگی میں ہی ہوتا ہے نا پیچھے، تو پہلے سواریاں کرتے تھے تو اس ٹائم بھی پانی پیچھے رکھا جاتا تھا، تو کہاں سے مراد؟ پیالے سے مراد وہ پیچھے ہی ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سب سے آگے رکھنا ہے۔ مثلا کوئی پروگرام بھی ہوتا ہے تو شروع میں تو آخر میں جیسے دعا بھی مانگی جاتی ہے تو مڈ میں بھی ہم مانگ سکتے ہیں، یعنی آپ کے لبوں پہ کیا ہونا چاہیے؟ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سورۃ الرعد پڑھ رہے تھے ہم لوگ، اور آیت انشاءاللہ تعالی آج ابتدا ہوگی 8 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم، رب کریم علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تحمل، حاملہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ ما تحمل، جو اٹھائی ہوتی ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے، کل انثی، ہر مادہ، ہر عورت کے پیٹ میں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو شکم میں کوئی مادہ اٹھائی ہوتی ہے یعنی بچہ، وما تغیض، غین یا ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، غاد یغید، غید کہتے ہیں کم ہونے اور گھٹنے کو، یعنی کسی چیز کی جسامت یا اس کے زمانے کا کم ہونا۔ مراد کیا ہے؟ جیسے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس کی جسامت بھی تو بڑھتی ہوتی رہتی ہے نا، کیسے پہلے چھوٹا قطرہ، پھر قطرے سے بڑا اور ایسے بڑا بڑا ہوتا ہے، یعنی تمام میعاد، بڑا ہونا چھوٹا ہونا، اللہ کے پاس سارا علم ہے۔ جب وہ وہاں بھی جانتا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر کیسے بڑھ رہے سب کچھ، تو پھر کیا جب آپ بولتے ہیں وہ نہیں جانتا؟ وہ جانتا ہے۔ فرمایا کہ جو شکم میں اٹھائی ہوتی ہے کوئی مادہ تو وہ جانتا ہے۔ جو کم کرتے ہیں، تحید الارحام، یعنی جو رحم کم کرتے ہیں، وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں۔ رحم کے اندر بچہ ہوتا ہے، پیٹ بھی تو آپ دیکھ لیں، کسی بیلون کے اندر آپ ہوا بھر کے دیکھیے، جیسے اس کے ہوتے ہیں نا تھوڑا سا زیادہ بھرے یا دوبارہ بھرے وہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے کہ بچہ چھوٹے سے بڑا ہوتے ہوتے اچھا خاصا بڑا ہو جاتا ہے پیٹ، اور پھر اس کے بعد جیسا پہلے ہوتا ہے ویسے ہی آلموسٹ ہو جاتے ہے نا، ایسی بات۔ اور یعنی بڑا چھوٹا یہ سب کچھ رب کریم جانتا ہے۔ مانتے ہیں الٹرا ساؤنڈ سے بھی بہت کچھ پتا چل جاتا ہے کہ کتنا بڑھ رہا ہے یہ، لیکن اللہ کے پاس ایسے آلے نہیں ہیں، اللہ ڈائریکٹ جانتا ہے۔ تزداد زیادہ سے ہے، اور جو کچھ زیادہ کرتے ہیں، وکل شیء، اور ہر چیز عندہ اس کے پاس، یعنی رب کریم کے پاس بمقدار، اندازے سے ہے، یعنی رب کے پاس سارا کچھ ہے۔ ہم تو الٹرا ساؤنڈ کے کسی آلوں کے محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، کیونکہ عالم الغیب، وہ ہر پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے۔ غیب کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتا، یا ہم حواس خمسہ سے نہیں جان سکتے، یا جو ہماری اپروچ سے باہر ہوتا ہے۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، پتہ ہے، والشہادہ، اور ظاہر کو بھی جاننے والا ہے۔ کبیر، سب سے بڑا، اکبر، کبیر، سب سے بڑا ہے، متعال، یعنی عالی مرتبہ، یعنی رتبہ کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہے۔ وہ جاننے والا ہے ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کو، سب سے بڑا عالی مرتبہ ہے، سب سے بڑی شان والا، سواء، یکساں ہے، منکم، تم میں سے، من، جو اثر، سین را روٹ ورڈ ہے، جیسے سری نماز اور جہری نماز بولا جاتا ہے نا، اثر جو آہستہ کرتا ہے قولہ، بات، سواء منکم من اسر القول،
اس کے علم میں سب یکساں ہیں، تم میں سے وہ بھی جو آہستہ بات کرتے، ومن جہر بھی، اور سر کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہر. جہر کا معنی ہوتا ہے بلند آواز سے بات کرنا، اور جو بلند آواز سے بات کرتا ہے تو اس کے علم میں، اور سب یکساں ہے، سوا ہے، برابر ہے سب. چاہے آہستہ بات کرے، ہم تو ہوتے ہیں نا کہ اونچی بات کریں یا کان پھٹنے لگ جاتے ہیں، آہستہ بات کرے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے نا ایسی بات، تو یا تھوڑا اونچا بولے تو ہمیں سمجھ آتی ہے، ایسی بات ہے. لیکن اللہ کے لیے یہ سب سوا ہے، برابر ہے. چاہے آپ من کے اندر بھی بولو نا تب بھی. جیسے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا واقعہ جانتے، بہت مشہور ہے کہ بلند آواز سے حضرت عمر پڑھ رہے تھے تاکہ دوسرے بھی چاند جائیں اور شیطان بھاگ جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق آہستہ پڑھے تھے. دونوں کی یہ حدیث طیبہ لمبی ہے، آپ جانتے ہیں. باہر طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی اور پسند بھی فرمایا، کیونکہ دونوں کا مدعا اپنے اپنے طریقے کے مطابق درست تھا. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ آہستہ بات کریں، بلکہ چونٹی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی. آپ جانتے انبیاء نے خالی سنی تھی نا. ایک نبی نے، کون تھے؟ سورۃ النحل ہے نا، آپ نے پڑھی. ایک نبی نے بڑے دور سے ایک چونٹی کی آواز سنی تھی، اور اس چونٹی کو بھی اللہ رزق دیتا ہے کیونکہ اللہ اس کی بھی آواز سنتا ہے. اور ماں کے پیٹ میں تو ہم بولتے بھی کوئی نہیں، اللہ تو وہاں بھی ہمیں دیتا ہے. ومن ہوا مستخف باللیل، مستخف ہوتا ہے چھپا رہنا، جیسے خفیہ رہنا جو سامنے نہ ہو، اور وہ بھی جو چھپا رہتا ہے باللیل، رات کے وقت. کیا چھپتا ہے رات کے وقت؟ آپ جانتے ہیں سورج بھی اور بھی بہت کچھ روشنی چھپا لیتے ہیں. وسارب، سیر جیسے ہوتا ہے چلتا پھرنا. وساربن، اور چلنے والا، بن نہار، دن کے وقت. اور رات کے وقت، اور جو چلتا پھرتا رہتا ہے دن کے وقت. تو اللہ کے لیے سب برابر ہے. اللہ تعالی سب جانتا ہے. یعنی جیسے دوبارہ بات کر لیتے ہیں کہ تم میں سے کوئی چپکے سے بات کرے یا پکار کر بات کرے، یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اس کے نزدیک سب برابر ہے. ٹھیک ہے، میں نے تو سورج کی بات کر دی نا، لیکن یہ ہے کہ چلے پھرے، چھپے، اونچی آواز، سلو ساؤنڈ، جیسے بھی ہو رب کریم سارا جانتا ہے. لہو، اسی کے لیے موقعات. موقعات ہوتا ہے یکے بعد دیگرے آنا، باری باری، جیسے شب و روز. جیسے ملائکہ بھی کی بھی تو ڈیوٹیاں ہیں. ایک تو ہمارے دونوں سائڈوں پہ بھی ہیں 2 فرشتے، اور دوسرا دن اور رات کے فرشتے بھی ہیں نا، جو عصر کے ٹائم جاتے ہیں اور پھر فجر کے. یہ تو حدیث طیبہ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ فرشتے جب جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے، اللہ تو ویسے بھی دیکھ سکتا ہے، پوچھتا ہے میرے بندوں کو کیسے پایا محبوبہ. اے رب کریمہ، اے سونے رب، ان کو تو ہم نے تیرا ذکر کرتے ہوئے پایا ہے، نماز پڑھتے ہوئے. دوبارہ آتے تو پھر نماز پڑھ رہے ہوتے. تو عصر اور دوسرا کون سا ہے؟ فجر. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. لہو موقعات، اس کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے، من بین یدیہ، اس کے آگے بھی، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے بھی، یحفظونہ، وہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کن کی؟ یہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور ہم انسانوں کی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے بھی، اس کے پیچھے بھی، اللہ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. آپ کے محبوب کی بھی، یعنی رب کریم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے لگائے ہوئے تھے. اور بہت ساری احادیث ہیں جس سے ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے دشمنوں سے بچایا گیا. تو باہر طور پر ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغیر، یہ تو اردو کا لفظ نہیں بدلتا، ما بقوم، کسی قوم کی حالت کو. بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، یعنی اچھی بری جو حالت ہوتی ہے، حتیٰ یہاں تک یغیر، وہ پیدا نہیں کرتے، ما بانفسہم، اپنے آپ میں تبدیلی. بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، یعنی اچھی یا بری حالت کو، جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ میں چینجنگ پیدا نہیں کرتی. حضرت علامہ اقبال نے بھی یہی فرمایا تھا نا کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، بقوم، کسی قوم کو، تکلیف کا، فلا مرد لہ، تو کوئی اسے رد نہیں کر سکتا، اس کو ٹال نہیں سکتا. مردہ ہوتا ہے
ایسے لوٹایا جانا، لوٹنا، رد جیسے ہوتے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس سے ٹال نہیں سکتا. وما لہم من دونہ من وال، وال کہتے ہیں ولی کو، مدد کرنے والے کو، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی ولی ہوتا ہے، کوئی مدد کرنے والا ہوتا ہے. هو الذی، وہی ہے جو یریکم دکھاتا ہے تمہیں برقا، بجلی کو، خوفاً ڈرانے کے لیے، وطمعا اور امید دلانے کے لیے. طمع کہتے ہیں نا امید کو، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں. وہی رب کریم ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی، کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی بجلی دکھاتا ہے امید دلانے کے لیے. وَيُنشِئُ، اور اٹھاتا ہے، پیدا کرتا ہے سحابہ، بادل کو. سحاب کہتے ہیں بادل کو. ثقل سے، ثقل اردو کا لفظ ہے، بھاری پن کو کہا جاتا ہے. بادل کتنے بھاری ہوتے ہوں گے، کبھی سوچا آپ نے؟ ایک بالٹی بھری ہو تو اور ہم سے اٹھانے نہیں ہوتے، وہ اتنا منو ٹنو پانی. اور ہم لوگوں نے دیکھا جب ہم لوگ مری میں گئے تھے تو بادلوں کے اندر اگر ہاتھ بھی آپ لگائیں تو جیسے لائٹ سی نمی ہوتی ہے، کوئی پانی بھی نہیں نظر آتا. لیکن ان بادلوں کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہوتی ہیں، اور اتنے بھاری یہ بادل، یہ پانیوں والے بادل. اب دیکھیے کوئی لیک نہیں ہوتا، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہیں جا کے یہ برستے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا نظام، اور ہوائیں ان کو اڑاتے پھرتی ہوتی ہیں. 1 کلو آپ رکھ لینا زمین کے اوپر برف کو تو 100 پنکھے لگا لیں تب بھی وہ نہیں ہوتا. یہ رب کی اپنی شان ہے. نہیں تو اوپر سے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے گزرتے تو سر تو پھٹ نہ جاتے، ایسا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں رعد. رعد کا پیچھے میں بتا چکی ہوں، گرجنے والا. بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ. اور رات اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے. والملائکۃ، و فرشتے، من خیفہ، اس کے خوف سے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور کڑک دار بجلیاں بھیجتے ہیں. صواعق کہتے ہیں کڑک دار بجلی، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. فَيُصِيبُ، پھر گراتا ہے بہا، اس میں یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کڑکتیاں بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں گراتا ہے جس پر چاہتا ہے. وہم، اس حال میں کہ وہ یجادلون فی اللہ، یجادلون ہوتے جھگڑا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں. وہ شدید المحال، محال کہتے ہیں سخت گرفت کو، قوت والی گرفت کو، یا تدبیر کو بھی کہا جاتا ہے. جیسے ہیلا آپ جانتے ہیں نا، حول، ہیلا، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے. وہ شدید المحال، اور اس کی پکڑ محال ہے، بہت زیادہ سخت ہے، وہ بڑی قوت والا ہے، اس کی گرفت بڑی سخت ہے. لہو دعوت الحق، اسی کے لیے پکارنا سچا ہے، حق ہے، اسی کو پکارنا سچ ہے. والذین یدعون، اور وہ جو پکارتے ہیں من دونہ، اللہ کے سوا، لا یستجیبون، جواب نہیں دیتے، لہم، انہیں، یا ان کی دعائیں نہیں سنتے، جواب بھی نہیں دیتے، بشیئن، کچھ بھی، الا کباسط جیسے ہوتا ہے نا، بساط اردو کا بھی لفظ ہوتا ہے، طاقت، جیسے اتنی میری قوت ہے کتنا میں دے سکتا ہوں، یہ اتنی بساط وغیرہ. بہرحال کباسط ہوتا ہے پھیلانا، مگر پھیلانے والے کی طرح. کفئی ہے، کف کہتے ہیں ہاتھ کو، کفئی ہے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو، الالماء، پانی کی طرف، لیبلغ، تاکہ وہ پہنچ جائیں، فاہو، اس کے منہ تک، فاہو، اس کے منہ تک. مادہ فو ہے، اور افواہ، اس کی افواہن، اس کی جمع ہے. تو رب کریم کیا فرما رہا ہے، یہ بڑی سونی سی بات ہے. اللہ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، وہ اور جو ہیں جواب نہیں دے سکتے انہیں کچھ بھی، جیسے بت وغیرہ، مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلائے ہوئے ہو پانی کی طرف. کیوں؟ تاکہ اس کے منہ تک پہنچ جائے پانی. جب تک اوپر ہاتھ نہیں کرتے، نہیں، بلکہ پانی ڈال کے خود ہاتھ اوپر کرنا پڑتا ہے. وما هو ببالغ، اور وہ نہیں پہنچ سکتا منہ تک. جب ہاتھ پھیلایا وہ پانی کی طرف کیا ہو، لیکن ایسے تو نہیں نا اڑ کے پانی جاتا. کتنی سونی مثال ہے. وما دعاء الکافرین، اور نہیں کافروں کی دعا، الا فی ضلال، سوائے بھٹکتی پھرتی، یعنی گمراہی کے.
اور کافروں کی دعا جو ہے سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ بھٹکتی پھرتی ہے. وللہ اور اللہ کے لیے یسجد وہ سجدہ کریے من فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے طوعا خوشی سے. یہ بھی ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں طوعا، اور پیچھے سے پڑھا تھا کرہن بھی. یہ دوبارہ یہ کرہن کراہت سے یعنی مجبوری کے ساتھ. اور آسمانوں اور زمین میں بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً. وللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کو یسجد سجدہ کرتے ہیں من فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. سب کس کو سجدہ کریں؟ اللہ کریم کو. یعنی جتنی مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں. لیکن آگے بتایا طوعاً خوشی سے، وکرہن اور مجبوراً کراہت سے. جیسے جبرن آپ کہہ سکتے ہیں، تو کوئی خوشی سے کر رہے، بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً. وظلالہم دل کہتے ہیں سائے کو، اور ان کے سائے بھی سجدہ ریز ہیں بالغدو صبح کے وقت والآصال اور شام کے وقت. کس کو؟ رب کریم کو. پھر آپ ان سے سوال کیجیے، قل آپ ان سے پوچھئے من رب السماوات والارض کون آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، رب ہے، پالنے والا ہے. پھر خود ہی جواب بھی دیجیے، قل خود ہی فرمائیے اللہ تعالی، اور انہیں بتائیے سمجھائیے کہ کون اللہ تعالی. پہلے سوال اور پھر کتنا سونا جواب. قل فرمائیے، کہہ دیجیے اللہ تعالی. قل افتخذتم کہ یہ کیا تم نے بنا لیے ہیں، کیا تم بناتے ہو من دونہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ اولیاء ولی کی جمع حمایتی. کیا تم اللہ کے علاوہ ایسے حمایتی بناتے ہو یا بنا لیے ہیں لا یملکون جو اختیار نہیں رکھتے، جو مالک نہیں ہیں لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، نفع و ضرا کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا، جو خود اپنے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. کل آپ پوچھئے حل یستوی الاعمی کیا اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو، بصیر کہتے ہیں بصارت والے کو، دیکھنے والے کو. قل حل یستوی الاعمی والبصیر ان سے پوچھئے کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ام یا حل یستوی الظلمات والنور ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں، نور کہتے ہیں روشنی کو. تستوی وہ سوا تستوی یہ آپ جانتے ہیں برابری کو کہا جاتا ہے. کیا اندھیرے اور نور یکساں ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے ایسے شریک جنہوں نے کچھ پیدا کیا ہو جیسے اللہ نے پیدا کیا، کا جیسے خلق کی جیسے اس نے پیدا کیے، فتشابہ پس مشتبہ ہوگی. پھر تو مشتبہ ہوگی نا، پھر تو دونوں نے سیم کا لیا، لیکن ایسا نہیں ہے. خلق علیہم ان پر تخلیق، بس تخلیق ان پر مشتبہ ہوگی. اب دو بنانے والے ہوں تو دونوں کہیں گے میں نے بنایا، تو ہو گئی. لیکن ادھر تو بات ہی جتائیں، ادھر تو ہے یہ اللہ تعالیٰ. قل فرمائی اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز کو، وہ الواحد القہار اور وہی ہے غالب ہے، وہ قہار ہے، وہ زبردست ہے، اور وہی وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، سب پر غالب ہے. وضاحت جان لیتے ہیں، پچھلی آیات کی بھی رہ گئی تھی لیکن مختصر وہ میں بتاؤں گی. دیکھیں پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ یہ جو کفار ہیں یہ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی، حالانکہ بہت سارے ایسے واقعات گزر چکے ہیں، یہ لوگ جانتے بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوبہ تیرا رب جو ہے نا اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنے میں جلدی سے کام نہیں لیتا. اس کی آپ جانتے ہیں مغفرت کا دامن بڑا وسیع ہے. کتنی نافرمانی ہم سب کرتے ہیں، کتنے قصور کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے جس کو مانتے نہیں، کفر و شرک پر اڑے ہوئے ہیں. اگر عذاب اللہ دیتا نا تو وہ دے سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے، یہ سارے ختم ہو چکے ہوئے ہوتے، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم ایک سچی کتاب ہے، اور اللہ بھی جتا رہا ہے، کتنی جگہوں پہ بھی آیا ہے، پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں. جو ایک آیت آپ کو یاد ہے کہ مان کان اللہ لیعذبہم وانتم فیہم، اے محبوبہ تم ان کے درمیان تشریف فرما ہوں، ان پر عذاب کیوں کر اتارا جا سکتا ہے.
پھر ان کی ضد جو کفار کی تھی، قریشیوں کی اور جو دوسرے طبقہ فکر کے لوگ تھے جو لا الہ نہیں پڑھتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ یقول الذین کفروا، جو کافر تھے، جو بھی تھا ان میں سے مشرک تھے، جو بھی سارے کیا کہتے تھے؟ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ کوئی نشانی ان کی طرف کیوں نہیں بھیجی گئی۔ اور پھر محبوب کو بھی اللہ نے تسلی دی۔ یاد رکھیے کہ جس دور میں کسی بھی چیز کا عروج ہوتا ہے، اسی کا سر یعنی غرور کا سر توڑنے کے لیے اسی قسم کے رب کریم معجزات بھی اپنے انبیاء کرام کو دیتا تھا، اور ہمارے محبوب کو دیے جو قیامت تک ایسے ہیں معجزات۔ تھوڑا تھوڑا مختصر سے ہم بتا دیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جادوگری کا دور تھا، حضرت موسیٰ کا ٹائم آیا تو عصا دیا تھا نا، کہ جب جادگروں نے ان رسیوں کو جادو کے ذریعے سانپ بنایا تو اس عصا نے ساروں کو کھا لیا، لیکن نہ موٹے ہوئے نہ چھوٹے ہوئے عصا۔ یہ ایک معجزہ تھا، اور بھی بہت سارے معجزات تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور تھا، آپ جانتے ہیں کہ یونانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھتے ہیں تو اس ٹائم طب عروج پہ تھی، لیکن مردوں کو زندہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور مادہ ذات جو نابینا ہوتے تھے ان کو بینا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ پاؤں کی ٹھوکر سے مردے اٹھ کے باتیں کرتے، اور پھر اس کے بعد نابینا جو ہوتا مادر ذات جو بچپن سے پیدائشی طور پہ اس کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، کوڑی کو ٹھیک کرتا، اور بھی انبیاء کی بڑی بڑی شانیں۔ اور پھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو بہت زیادہ معجزات عطا کیے گئے۔ یہ قرآن کریم دیکھیں، ہم لوگ تو قرآن کریم ثواب کے لیے خالی پڑھتے ہیں، غیر مسلم اس کے اندر سے، جیسے ابھی شہد کے بارے میں اگلے دن تحقیق پڑھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ شہد کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، اور بھی یہ جو پیدائش کا سارا مرحلہ، سارا پروسیس، وہ یہ سارا قرآن کریم سے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اور ہم لوگ صرف اور صرف کیا کر رہے ہیں کہ ترجمہ کے بغیر پڑھ رہے ہیں۔ اگر ترجمہ میں پڑھتے ہیں تو بس سرسری سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے اندر سے ہر جو جس بھی شعبہ سے بندہ تعلق رکھتا ہے نا، غیر مسلم اسپیشلی، وہ اس کے تراجم پڑھ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم لوگ بڑے کہتے ہیں سگنل ہمارے بڑے فاسٹ ہے جی، بڑے فاسٹ ہے، یہاں بیٹھے ہو ہمارا جو موبائل ہے پاکستان بات کروا دیتا ہے، پتہ نہیں کدھر۔ آپ اپنے نبی کو تو دیکھیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، آسمان کے فرشتوں کی باتیں سن رہے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، جنت اور دوزخ کی خبریں دے رہے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں تو چاند کے ٹکڑے کریں، زمین پہ بیٹھے ہیں تو کس کو سورج کو واپس لا رہے ہیں۔ اور قرآن کریم بہت بڑا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ قیامت تک ہر شخص کے لیے ایک چیلنج بھی ہے کہ تم اگر سمجھتے ہو نا کہ یہ صحیح نہیں تو تم ذرا دو آیتیں یا ایک سورت یا کچھ بنا کے لے کے آؤ۔ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، اور اللہ نے ہر دور کے اندر، ہر قوموں کے اندر اپنے رہنما بنا کے بھیجے۔ تو ہمارے پاس تو قرآن کریم ہے، ہمارے پاس حدیث طیبہ ہے۔ آج ہم زوال کا شکار ہیں تو ہم نے اصل میں اس کو پسے پش ڈال دیا۔ جس دن ہم آگے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم خود بھی آگے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ آج جو ہم نے پڑھا تو اس میں آیا کہ پیٹ کے اندر دیکھیں جو پروسیس ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک قطرے سے پہلے وہ انڈے ہوتے ہیں نا ہر ایک کے مادہ کے اندر، پھر اس میں 3 ڈاٹ ہوتے ہیں، اور وہ دل دماغ جو امپورٹنٹ آرگنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، پھر اس کے درمیان شریانیں، اور پھر ان کو سر الگ دھڑ الگ، اور جتنا پروسیس ہے، جتنی عمر ہے، پیٹ کتنا بڑا ہے، بچہ کتنا بڑا ہے اس کا، ٹھیک ہے آج کے آلات بھی بتا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو بغیر آلات کے سارے چیزوں کو جانتا ہے، ہر رونگٹے کو، وزن کو، کمزوری کو، خفیف حرکت کو، سب کچھ، خون کا دورانی ادھر ادھر جو پیٹ میں سمٹ رہا ہے، سائڈ پلٹ رہا ہے، بچے کی ہر چیز کو رب کریم جانتا ہے۔ اگر آپ کا اندھا مندہ الٹرا ساؤنڈ بتا سکتا ہے تو رب کریم تو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اسی طرف سے بہت پیار آتا ہے نا، بن مانگے آپ کے پیٹ میں غذا دے رہا ہوتا ہے۔ کیا کبھی مانگا آپ نے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، چٹا رنگ ہے، گورا رنگ ہے، چھوٹا قد ہے، بڑا قد ہے، سارا کچھ جو کچھ پیٹ کے اندر ہو رہا ہے رب کریم سارا جانتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ سورۃ البقرہ کے اندر آیت الکرسی کے کہ اللہ جانتا ہے جو آگے جو کچھ پیچھے ہے،
اور وہ نہیں پاتے اس کے علم سے کسی چیز کو مگر جتنی وہ چاہے. تو یہ اللہ کے سامنے ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی فرشتے ہیں. یہ اللہ کی حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے. اور قرآن کریم میں تو بہت ساری جگہوں پہ ہر چیز کا ذکر آیا ہوا ہے. وہ عالم الغیب ہے نا، وہ غیب جاننے والے، وہ ہر چیز کے اندازے بھی اور کیسے کرنا سب جانتا ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا کی. پھر آیا وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا. اب دیکھیں ہمارے بھی پیٹ کے اندر وہ نیل کا اندازہ، وہ ٹانگوں کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، کہاں کیسے کیسے اس نے موومنٹ کرنی ہے، دل، گردے، اتنے امپورٹنٹ آرگن، سب کچھ. پیار آتا ہے نا رب کریم پہ. اور پھر اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں بھی جو کچھ بندہ کر رہا تھا اس کو بھی جانتے ہیں، تنگ دستیوں میں کر رہے تب بھی جانتے ہیں، خوشحالی میں کر رہے تب جانتے ہیں، ذکر کیسے کر رہے اللہ کر رہا ہے. یاد رکھیں جس دن یہ جو ہمارا عقیدہ ہے پختہ ہو گیا نا تو سمجھیے کامیابیاں ہمارا مقدر ہے. ایک کافر نے لکھا تھا تقابل ادیان کے اندر، ایک بک ہے امی کی، اس میں لکھا ہوا تھا ایک کافر، اس کا تو خدا پہ ایمان ہی نہیں تھا، لیکن اس نے جب مختلف چیزوں کو دیکھا خداؤں کا، ایسے کہ کس کا یہ نظریہ ہے خدا کے بارے میں یہ، اور جب مسلمانوں کا دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. وہ کہنے لگا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اگر مسلمان قانون بنانے کے بجائے اپنے بچوں کے اندر اس عقیدے کو پختہ کر دے تو ان کے بچے کسی برائی کی طرف جا ہی نہیں سکتے. بچے تو کچھ آپ بڑے بھی نہیں جا سکتے. آپ واقعہ جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ رات کو مدینہ طیبہ کے اندر گردش کرتے تھے، چلتے تھے، چکر لگاتے تھے گلیوں کے اندر کہ کسی کی کوئی ضرورت ہے تو پورا کر دوں. وہ کیسے لکی لوگ تھے. اچانک وہ چلتے چلتے ایک عورت کی آواز ہے تو تھوڑا دھیان سے سنا. وہ اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہی تھی، یہ چھوٹی بکس میں بھی موجود ہوتا ہے، بیٹی ایسا کر کہ تھوڑا پانی ملا دے تاکہ پانی زیادہ، اس پانی کی وجہ سے دودھ کی مقدار زیادہ ہو جائے گی. تو لڑکی بولی امی جان کیا آپ کو پتہ نہیں کہ حضرت عمر نے حکم جاری کہ یہ ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے. تو ماں نے کہا کہ کون سا عمر جو ہے دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا پتا کہ تم پانی ملا رہے، جاؤ دودھ میں پانی ملاؤ. لڑکی نے فوراً کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتی کہ ان کے سامنے ہم فمبردار ہیں، حضرت عمر کے سامنے، اور غیر موجودگی میں ہم نافرمانی کریں. اس وقت حضرت عمر نے، اب دیکھیں نہیں دیکھ رہے تھے، اس عورت نے بھی، اس بچی نے بھی یہی کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن رب تو دیکھ رہے، میں پانی نہیں ملاؤں گی. حضرت عمر نے اب دونوں کا جب مکالمہ سنا پھر آپ نے تحقیق کروائی. ان کو یہ بات بڑی اچھی لگی نا، تحقیق کروائی. وہ لڑکی شادی شدہ نہیں تھی، تو پھر اپنے بیٹے کا رشتہ حضرت عاصم کا بھیجا تھا اور پھر انہوں نے بخوشی قبول بھی کیا. اور وہ لڑکی حضرت عمر کی بہو تھی، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس سے پھر حضرت عمر بن عبد العزیز جیسی ہستی پیدا ہوئی، کیونکہ نیکوں کے اندر سے ہی نیک لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ فرشتوں کی، جو میں آپ کو بتا رہی تھی، فرشتوں کا جو تذکرہ تھا، تو آپ جانتے ہیں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی گئی ہیں، فجر اور عصر کے آنے جاتے رہتے ہیں اور پھر الگ رب کے ہاں جاتے ہیں. تو یہ دونوں اوقات بھی بڑے اہم ہیں. ساری نمازیں آپ پڑھا کریں لیکن ان دو نمازوں کا خصوصی طور پر آپ اہتمام کیا کریں. اور پھر اللہ ہے حفاظت کرنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کو اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے بھیجا ہوا ہے، جیسے فرشتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت زیادہ واقعات ہیں. میں آج صبح بھی جب وہ سن رہی تھی اور ایک پھر وائس میں تھا نا، ان کا لیکچر تھا، میں سن رہی تھی، تو اس میں وہ جیسے آپ بھی واقعہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہید کرنے کے لیے وہ اشخاص گئے تھے کہ ان کو مارا جائے تاکہ، لیکن وہ دونوں نہیں پہنچ سکے. ایک کا تو پتھر ساتھ چمٹ گیا، یہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہوا ہے، لیکن صبح جب میں نے سنا تو مجھے اور پھر ایک اور اہم چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قوم کی حالت بدلتا ہے جو محنت کرتے ہیں، جو اپنی حالت کو چینج کرنے کے لیے دگو دو کرتی ہیں. جب قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے عمل کے میدان میں قدم رکھا تھا ہمارے اسلاف نے، پہلے 313 تھے تو کہاں تک پہنچ گئے، پھر بعد میں جن جن لوگوں نے قرآن و سنت پر عمل کیا اور عملی اقدام کیے تو ہماری
مسلم حکومتیں کتنی زیادہ وسیع رقبے پہ تھی. آپ جانتے ہیں نا کہ سورج غروب تک نہیں ہوتا تھا. 3 براعظموں میں مسلم حکومت کا یوں ختم ہو جانا یہ ہماری بے عملی کی وجہ سے. 800 سال تک اسپین پر حکومت کے بعد اب پھر سورج حکومت کا غروب ہوا. کیوں؟ وہ قربانیاں ضائع ہو گئیں. بے عمل لوگ جب اقتدار میں آئے، بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اور پھر ٹکڑوں میں اسلامی حکومتیں بدل گئیں. وہ جو اکٹھی تھی اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری بے عملیاں. ہم نے جب قرآن و سنت کو پیچھے کر دیا اور عمل کے میدان میں پیچھے ہو گئے، ہم محنتیں جب چھوڑ دیں تو پھر زوال کی ابتدا ہوگی. آج بھی دیکھیں جو انسان محنتی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر خاص کرم کرتا ہوتا ہے. تو آپ بھی اپنی نسلوں کو بھی محنت کی طرف لائیے، ورنہ بیکار آدمی کیا چاہتا ہے وہ کہ کرے کچھ نہ، بس سارا زمانہ اس کی تعریف کے گن گاتا رہے. پھر لڑائیاں صرف ہو سکتی ہیں گن عارضی، سامنے کو گائے تو گائے، پیچھے تو وہ بھی غلط کریں گے. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل کے میدان میں جو قوم بھی کوشش کرتی ہے اللہ اس کو عروج دیتا ہوتا ہے. پھر بجلی کے کڑک کا یہ روشنیاں، اس کا بھی تذکرہ آیا. دیکھیں یہ بھی سونی شان ہے. بادل آتے ہیں، لگتا ہے کہ اوپر سے برسیں گے وہ نہریں، پھر پانی جاری ہوتے زمینوں تک پہنچتا ہے، اور پھر بنجر زمینیں، پھر اس کے اوپر ہریالی، پھل فروٹ آتے ہیں نا. یہ کیوں مثالیں دیں گے ہمارے لیے؟ جو اسلام میں نا یہ بھی ایک سونی رحمت کی بارش آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ اور اس کی رسول کی باتوں پہ جو عمل کرتا ہے نا، جو لا الہ پڑھتا ہے، پھر بنجر زمین جیسے آباد ہوتی ہے نا پھلوں سے، فروٹ سے، ہر چیز سے، ایسے ہی پھر انسان بھی آباد ہوا کرتے ہیں. تو ہم جب محنت کریں گے اور پہلے کی پر استغفار کریں گے تو پھر عمدہ بیج ڈالیں گے جیسے زمین میں بویا جاتا ہے، اوپر سے پانی برستا ہے، تو پھر کتنی سب کچھ بہتری ہوتی ہے. لیکن اس کے اپوزٹ ہو جائے تو پھر کس کا انتظار کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہر چیز تباہ ہوگی. بجلی کی کڑک کے بھی کتنے نقصانات ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی بہت کچھ یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، مرنے سے پہلے کچھ کر لو. اور یہ پھر بادل، یہ رب کی شان. بس مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتا ہے کہ میری طرف دیکھو، میرے احکامات کو دیکھو. دیکھو نمازیں بھی اگر اللہ چاہتا نا تو صبح سویرے اٹھو یا رات کو سونے سے بیشتر ایک دفعہ وضو کرو، 5 کی 5 نمازیں پڑھ لو. اب 50 پہلی تھیں، شروع میں 5 کرتے تھا. کیوں؟ یہ بندے کے دماغ کے اوپر ایسے ٹھک ٹھک ہوتی رہتی ہے کہ اس رب نے اگر 50 ہوتی تو کتنا مشکل ہوتا. اب ہیں 5 ثواب تو 50 کا، لیکن کیسے؟ صبح جاگو، اللہ کا ذکر کرو، پھر دن میں رج کے کام کرو، پھر اس کے بعد بھول نہ جاؤ اللہ کو، پھر آؤ تو کدھر؟ اللہ کی طرف. ظہر کی اذان، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، سونے کا ٹائم ہے تو عشاء کی، ہے نا ایسی باتیں. تو اسی طرح یہ جو بچے، بوڑھے، بزرگ، کسی کا کوئی پتہ نہیں، یہ آنے جانے والے یہ جو جنازے ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں کیا یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو ادھر جدھر جانا ہے نا اس کی تیاری کرو. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ تیاری کر رہے ہیں؟ اور پھر جب گرج چمک ہوتی ہے، ہم تو اندر بیٹھے ہوتے ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں، اے سیز لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب جس کے اوپر بجلی کڑکتی ہے وہ تو راکھ ہو جاتے ہیں نا، لیکن آواز پھر بھی آتی ہے. یاد رکھیں جب ایسی آواز آتی ہے تو اس ٹائم ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے ہوتا ہے. کیا ڈرنا چاہیے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے ہوتا ہے. ٹائم کی پھر قلت ہوگی. بہت ساری احادیث تھی میرے پاس، وہ سنا دیتی. تو بہرحال ایک اور مثال بیان کی گئی کہ پانی جیسے پڑا ہوا ہو اور جب تک آپ اس کو پیالے میں نہیں ڈالیں، ہاتھ نہیں حرکت کریں، تو تب تک پانی آپ کے منہ کے اندر نہیں آ سکتا ہے نا، ایسی بات. اب دوسری طرف آپ دیکھیں پانی پڑا ہوا بندہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، نہ پانی میں اتنی قوت ہے کہ وہ اچھل کے منہ میں چلا جائے اور نہ ہاتھ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. تو یہ مثال بیان کی اور پھر سوچوایا کہ یہ جو بت ہوتے ہیں نا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. شکر کرو ہم مسلمان ہیں.
شکر کریں کہ ہم مسلمان ہیں. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور ہمارے پاس رسول اللہ کی ذات اقدس ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ علامہ اقبال ان کو کیوں اللہ نے عزتیں دی؟ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ان کے من کے اندر رسول اللہ بس گئے تھے، تعلیمات مصطفیٰ بس گئی تھی. آپ بھی عمل کے میدان میں آئیے، کامیابیاں آپ کا دامن ضرور پکڑیں گی. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہاں پہ ایک اور بات ایک مثالوں سے سمجھائی گی کہ کیا اندھا اور آنکھوں والے برابر ہوتے ہیں؟ نہیں. اور اندھیرا روشنی برابر ہوتے ہیں؟ نہیں. اور پھر بتایا کہ اسی طرح اللہ اور یہ بت برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے جو مخلوق پیدا کیے کیا ان بتوں نے کیا؟ اگر کیے تو پھر تو پتہ نہیں یہ اس نے پیدا کیے تو یہ اس نے پیدا کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے. کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. بظاہر تو ماں اور باپ اور یہ سارے ہوتے ہیں نا درمیان وسیلے، لیکن اللہ کی ذات ہے. اگر خالی شادی کپل سے ہی بچے آتے تو پھر تو ساروں کی گودیاں ہری ہوتی نا. یہ کسی کا آ رہا ہے کسی کا نہیں ہے، کوئی مر رہا ہے، یہ ساری کیا ہے؟ کسی کی گودیں خالی ہیں. یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہے ایک ذات جو دینے والی اور لینے والی. اور پھر مثال سے سمجھایا کہ ہر چیز اللہ کو سجدے کر رہی ہے. تو آپ کو اور مجھے بھی خوشی سے سجدہ کرنا چاہیے. کس کو؟ رب کریم کو. نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اچھے طریقے سے. اس میں سجدہ بھی تھا، وہ بھی ضرور کیجیے. اور اچھے طریقے سے محبتوں کے ساتھ نماز پڑھیے جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو یا آپ رب کریم کو دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کنجی ہے نماز. مرنے کے بعد نماز ہی کنجی ہے. چلیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں. اگر آپ کا گھر کا دروازہ ہو، آپ بے شک اچھا گھر ہے، جب تک وہ چابی نہیں ہو، ڈور نہ کھلے، آپ تو انٹر ہی نہیں ہو سکتے. تو جنت میں کیا جایا جا سکتا ہے؟ نہیں. اب چابی کیوں کہا گیا؟ اب دیکھیں اپنی چابی کو، اپنی کیز کو دیکھیں. اب ان کے دندانے بھی ہوتے ہیں، دندانے ہوتے ہیں نا چھوٹا بڑا. اس جیسے صبح کا نماز ایک دندانہ، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، تو یہ دندانے ہیں. اور جتنا مضبوط گھر ہوتا ہے، مضبوط تالا ہوتا ہے، مضبوط اسی طرح چابی بھی ہوتی ہے. اگر آپ نے نوافل کے ذریعے اس چابی کو مضبوط کیا تو پھر تو آپ کے موارے نیارے ہو گئے. تو دعاؤں کی درخواست رہے گی. اور صبح اور شام کا یہ جو سایہ کا کہا، یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں. ویسے تو ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تو یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو جب ہر چیز اللہ کو سجدے کر رہی ہے، اے انسان جب تو کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا، کیا تو اس قابل ہے کہ اتنی بڑی ذات کے لیے تیرا دل نہیں کرتا؟ نہیں. اللہ نے تجھے دور کر دیا تیرے گناہوں کے سبب. اور اگر اللہ سجدے کی توفیق دیتا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی. اللہ آپ لوگوں کو اس دن بھی دے اور کامیابیاں بھی دے.